اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج ہم جس ٹاپک کی ریویژن کریں گے وہ ہے الاسم المقصور۔ کل ہم نے پڑھا تھا الاسم المنقوص۔ جیسے منقوص ہم نے پڑھا، اسی طرح اسم مقصور جو ہے اس کے بھی کچھ قواعد ہیں، کچھ شروط ہیں، آج ہم ان کو دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں تعریف کہ اسم مقصور ہوتا کیا ہے اور اس کے اعراب کیا ہوتے ہیں۔ الاسم المقصور هو كل اسم معرب آخره ألف لازمة مفتوح ما قبلها۔ الاسم المقصور هو كل اسم، ہر وہ اسم ہے، معرب جو معرب ہے، اس کی فارم کیا ہوگی؟ آخرہ الف لازمہ، اس کے آخر میں الف لازمہ موجود ہو اور اس کے اعراب کیا ہوں؟ مفتوح ما قبلہ، یعنی جو الف لازمہ ہے آخر میں اس سے پہلا حرف مفتوح ہوگا، اس پر زبر آئے گی۔ تو اس سے ہم نے 3 پوائنٹس نکالے تعریف سے بچوں۔ نمبر 1، اسم ہوگا اور معرب ہوگا، یعنی مبنی نہیں ہوگا، لیس من الاسماء المبنیہ، کہ وہ اسماء مبنیہ میں سے نہیں ہوگا۔ وَكَذَلِكَ يُمْكِنُ لَنَا أَن نَّقُولَ لَيْسَ هُوَ فِعْلٌ أَوْ حَرْفٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ فَلَهُ إِنَّهُ اسم معرب ليس مبني، ضروری ہے کہ وہ اسم معرب ہو، مبنی نہ ہو، نہ وہ فعل ہو نہ حرف ہو، جسٹ اسم ہو اور معرب ہو۔ وما علامته آخرہ الف لازمہ، کہ اس کے آخر میں الف لازمہ آئی ہو، الف لازمہ موجود ہو۔ وما اعرابها مفتوح ما قبلها، یعنی الف لازمہ سے پہلے جو حرف آئے گا وہ مفتوح ہوگا۔ تو اس طرح ہم نے اس میں سے 3 پوائنٹ نکالے ہیں۔ ایک اسم معرب ہوگا، دوسرا اس کے آخر میں الف لازمہ لازمی ہوگا، اور اسی طرح تیسرا یہ ہے کہ الف لازمہ سے پہلے زبر ہوگی۔ جب ہم کسی بھی کلمے میں یہ 3 شرائط پائیں گے تو وہ ہم اسے کہیں گے ہو اسم مقصور۔ وقد تكتب الالف اللازمہ بطریقتین، وقد تكتب، اور لکھی جاتی ہے یا لکھا جاتا ہے الف لازمہ بطریقتین، 2 طریقوں سے۔ یا نون تثنیہ کی پہچان ہے حالت نصبی اور جری میں، یہاں یہ حالت نصبی میں ہے، یہ جری میں۔ اگر ہم غور کریں تو دیکھ رہے ہیں طریقتین کے شروع میں با حرف جر ہے، جس کی وجہ سے یہ لفظ حالت جری میں ہے۔ بطریقتین 2 طرح سے، الف او جاء، یعنی اس کے آخر میں ہوگا وہ الف لازمہ ہی، لیکن لکھنے میں وہ ہمیں 2 حروف کی شکل میں نظر آ سکتا ہے آخر میں۔ ایک تو جیسا کہ ہے الف ہوگا اور دوسرا یا۔ اس کو اگر ہم اپنی اردو کی لینگویج میں سادہ عام فہم انداز میں سمجھیں تو ہم اس کو وہ یا سمجھیں جس کے اوپر ہم بولتے ہیں کھڑا الف ہے، جیسے کبریٰ، صغریٰ، مصطفیٰ، تو ان کے آخر میں
لکھی ہوئی تو ہمیں یا نظر آتی ہے لیکن بولا الف جاتا ہے۔ مثل فتح، فتح کہتے ہیں بچوں نوجوان کو۔ مستشفی، ہسپتال، ہاسپٹل ہے۔ ہدا نام ہے، علا بھی نام ہے۔ اسی طرح رنا، علا بلندی کے معنوں میں ہے اور ہدا ہدایت کے معنوں میں۔ اسی طرح رنا لفظ جو ہے وہ آئی کیچنگ یعنی گیز، لک، یہ بھی لڑکیوں کا نام ہے، عربوں کے ہاں مستعمل ہے۔ اسی طرح پھر مصطفیٰ ہے، عصا اور مقہا۔ اچھا بچوں، مصطفیٰ منتخب کیے گئے کو کہتے ہیں المختار۔ عصا، عصا کو کہتے ہیں، اردو میں لفظ مستعمل ہے۔ مقہا یعنی قہوہ خانہ، کافی ہاؤس آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ اچھا اب آپ ان الفاظ کو اگر دیکھتے ہیں تو ان کے آخر میں ہم کیا پاتے ہیں؟ الف لازمہ، فتح بولنے میں الف ہے، مستشفی الف، ہدا الف، اسے ہم اسم مقصور کہتے ہیں بچوں۔ اسی طرح پھر علا، رنا، ان دونوں کے آخر میں واضحتاً الف ہے، اور پھر اسی طرح مصطفیٰ اور مقہا، ان دونوں کے آخر میں بھی نطق میں الف ہے اور لکھنے میں یا ہے، اور عصا اس کے آخر میں الف ہے۔ اسی میں آپ ایک اور لفظ استعمال مثال کے طور پہ لے سکتے ہیں، دنیا، یعنی وہ ہمارے پاس الف لازمہ ہے اس کے آخر میں۔ اچھا انہی مثالوں سے بچوں آپ لوگ، میں دو لفظ بولوں گی ان پر غور کیجئے اور ذرا سوچئے کہ کیا یہ اسم مقصور ہیں۔ مثلا قضا، قاف، زواد اور چھوٹی یہ بالکل اسی طرح جیسے فتح میں لکھا ہوا ہے، قضا۔ اور آپ دوسرا لفظ ہے ہاذا، تو آپ ان کو ذرا فوکس کریں، دیکھیں بچوں شرائط لفظی طور پر ظاہراً ساری پوری ہو رہی ہیں قضا میں، یعنی آخر میں اس کے لکھنے میں یا ہے، نطق میں الف بولا جا رہا ہے قضا، اور ما قبل مفتوح ہے۔ ہم کیا سمجھے اس سے کہ یہ اسم مقصور ہے؟ لا، لیسا، لأنه قضا هي كلمة فعل ليس اسم، فهناك شرط بأنه لازمة، بأن له لازمة هو اسم ليس فعل أي حرف، وكذلك كلمة هذا، هذا، فهناك وجدنا الف لازمة في آخره وما قبلہ مفتوح، اور اس سے پہلے جو ہے وہ فتح آئی ہے۔ فہل ھذا اسم مقصور؟ لیسا۔ لما؟ کیوں؟ لأن ہی من اسماء مبنیۃ، کیونکہ وہ اسماء مبنیہ میں سے ہے۔ وأما اسم المقصور فله ضروری بأنه من الاسماء المعربہ، کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسماء معربہ میں سے ہو۔ فكذلك نرى بأن إذا وجدنا من شرائط نقص من شرائط فيمكن لنا أن نقول بأنه ليس من الأسماء المقصورة كما نرى في مثال قضا وهذا، جیسا کہ ہم نے ان دو مثالوں میں دیکھا ہے قضا اور ہاذا کی، کہ اگر کوئی ایک شرط بھی مفقود ہو جائے، جو تین شرائط ہم نے پڑھی ہیں تعریف میں، اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی مفقود ہو یعنی نہ پائی جائے تو پھر وہ اسم مقصور نہیں ہوگا۔ مثل اگر وہ فعل ہو جائے یا وہ معرب نہ ہو، مبنی ہو، تو پھر وہ اسم مقصور نہیں ہوگا۔ اعراب کی طرف ہم آ جاتے ہیں۔ ما اعراب الاسم المقصور؟
فاسم المقصور ہوا اسم مقصور ایک ایسا اسم ہے لیس لہ اعراب معین، لیس لہ نہیں ہے اس کے معین یعنی مقررہ اعراب، یعنی کیونکہ یہ اسماء مبنیہ میں سے نہیں ہے۔ اور معرب کیا ہوتا ہے؟ جس کے اعراب جملے میں ترتیب کے مطابق اس کے مقام کے مطابق تبدیل ہو جاتے ہیں، وہ حرکات کو عاملین جو عمل کرتے ہیں ان کو قبول کرتا ہے۔ تو اس لیے اسم مقصور جو ہے وہ ایسا اسم ہے جس کے مقررہ اعراب نہیں ہے، یا پھر انہ یعرب حسب موقعہ، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو موقع کی مناسبت سے اعراب دیے جاتے ہیں، فی الجملتی جملہ میں۔ ولیکن الاسم المقصور یأخذ علامات الاعراب المقدرہ للتعذر، لیکن اسم مقصور جو ہے اس پر اعراب جو علامات جو آتی ہیں، حرکات جو آتی ہیں، وہ حرکات مقدرہ ہوتی ہیں۔ تعذر ہے اس میں، کیونکہ اگر آخر میں یا آ رہی ہے، جیسے ہم نے مثال دیکھی المقہا، مصطفیٰ، عصا، ان کے آخر میں تعذر ہے کہ اس پر اعراب بولے ہی نہیں جا سکتے، اس لیے لکھے نہیں جاتے، یہ مقدراً ہوتے ہیں، تقدیری ہوتے ہیں۔ جملے کے اعتبار سے ہم بتاتے ہیں کہ یہاں پر یہ مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے۔ لیس لہ حرکات ظاہریۃ بل وجدنا ان للاسم المقصور حرکات تقدیریۃ، کہ اس پر حرکات ظاہریہ نہیں آتی بلکہ حرکات مقدرہ ہوتی ہیں۔ مثلا جیسے ہم دیکھ رہے ہیں یرفع بالضمہ، اس کو پیش دی جاتی ہے ضمہ سے، یعنی حالت رفعی جو ہے اس میں ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر ضمہ مقدرہ ہے۔ وینصب بالفتحۃ المقدرہ، اور اس کو نصب جو ہے وہ دی جاتی ہے فتح مقدرہ سے، یعنی ہم صرف بتا سکتے ہیں کہ یہاں پر فتح ہے، لگائیں گے نہیں اس پر اعراب۔ وَيُجَرُّ بِالْكَسْرَةِ الْمُقَدَّرَةِ، اور اسی طرح زیر بھی اس پر کسرہ مقدرہ ہوگی، لگائی نہیں جائے گی۔ مثلا فَكَيْفَ يُمْكِنْ لَنَا أَن نَكْتُبْ الْكَسْرَ عَلَى كَلِمَةِ مصطفى، مصطفى جی هل ننطق؟ لا، بل هي خطأ، فيمكن لنا أن نقول بأن الأسماء المقصورة ليس له حركات ظاهرية بل كان له حركات مقدرة للتعذر من قبول الحركة، کیونکہ یہ ایسے کلمات ہیں، ایسے اسماء ہیں جو آخر میں جو ان کے حروف آئے ہیں وہ حرکات کو قبول ہی نہیں کر سکتے، ساکن اس میں سے ہیں، علیل ہیں۔ یہاں ہم نے دو جملے میں مثالیں منتخب کی ہیں۔ مصطفیٰ طالب مہذب، مصطفیٰ، فہناک کلمۃ مصطفیٰ مرفوع لأنہ فاعل وکل فاعل مرفوع، کہ مصطفیٰ جو ہے یہاں پر ہمارے پاس فاعل ہے اور ہر فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے۔ فَيُمْكِنُ لَنَا أَن نَّقُولَ بِأَنَّ كَلِمَةُ مُصْطَفَىٰ مَرْفُوعٌ وعلامة رفعه الضمہ المقدرہ، کہ مصطفیٰ کے اوپر اگر ہم پیش بولیں، فاعل کے اوپر پیش آئے گی، اگر ہم پیش بولیں تو ادائیگی کر کے دیکھیے، ہم نہیں اس کو ادا کر سکتے، کرتے ہیں تو نامناسب سی ادائیگی ہے اس کی۔ تو اس طرح ثقل کی وجہ سے ہم یہ کہیں گے، ثقل کی وجہ سے جو ہے وہ اس پر پیش
لکھی نہیں جائے گی بلکہ یہاں پر وہ مقدر ہوگی اس کا۔ اسی طرح دوسری مثال ہے ان ہدا فتاۃ انیقۃ۔ ہدا نام ہے اور اس کے شروع میں انا عامل آ گیا اور انا اپنے ما بعد اسم کو منصوب کرتا ہے، تو یہاں پر ہدا لفظ جو ہے وہ منصوب ہے۔ فَيُمْكِنُ لَنَا أَن نَّقُولَ بِأَنَّ هُدَى مَنْصُوبٌ لِأَنَّهُ اسْمُ إِنَّ وَعَلَامَةُ نَصْبِهِ الْفَتْحَةُ الْمُقَدَّرَةُ، کہ ہدا جو ہے وہ انا کا اسم ہے اور انا کا اسم منصوب ہوتا ہے، اور یہاں اس کے منصوب ہونے کی علامت جو ہے وہ فتح ہے، لیکن کون سی ہے؟ فتح مقدرہ، جو بولی جائے گی، سمجھی جائے گی، لیکن لکھی نہیں جائے گی۔ یعنی بولنے میں بھی اگر ہم یا کے اوپر بولیں تو بولی تو نہیں جائے گی، لیکن چونکہ اس کا ما قبل مفتوح ہے تو اسی میں یہ آ جائے گا، ثقل کی وجہ سے اس پر نہیں بولی جائے گی۔ اب ہم بچوں دیکھیں گے کہ اسم مقصور جو ہے، یعنی کوئی بھی اسم ہے تو ہم اس کا تثنیہ بھی بناتے ہیں، جمع بھی بناتے ہیں اور جمع مؤنث بھی، یعنی جمع مذکر اور مؤنث دونوں بناتے ہیں، اور پھر ہر ایک میں حالت نسبی اور جری اور رفعی بھی ہوتی ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اسم مقصور جو ہے فَكَيْفَ يُمْكِنْ لَنَا أَن نُّثَنَّ أي أن نحول إلى المثنى، کہ ہم کیسے اسم مقصور کو تثنیہ بنائیں، تثنیہ میں نحول ہم تبدیل کریں اسے۔ اس کا قاعدہ ہے بچوں اذا كانت الالف ثالثہ، یعنی اگر تو وہ اسم مقصور 3 حرفی ہے اور الف جو ہے وہ تیسرے نمبر پر آ رہا ہے، تو پھر یہ واو یا یا ان 2 حروف کے مطابق اس کی اصل میں لے کر جاتے ہیں اور پھر اس کا تثنیہ بناتے ہیں۔ تثنیہ کیسے بناتے ہیں؟ اس کے آخر میں الف نون اور یا نون کا اضافہ کر دیتے ہیں، الف نون حالت رفعی میں اور یا نون نون مکسورہ جو ہے وہ حالت نسبی اور جری میں۔ کب ہم الف کو جو ہے واو میں بدلیں گے اور کب ہم اس کو یہ میں بدلیں گے، اس بات کا اندازہ لگانے کے لیے ہم عارضی طور پر اس کو فعل کی فارم میں کر لیتے ہیں اور پھر اس کو فعل مضارع میں تبدیل کریں گے۔ جو اس کا فعل مضارع آتا ہے، مضارع میں اس کا آخری حرف ہوگا، وہی دراصل اس اسم کا جو ہے وہ اصلی لفظ حرف ہوتا ہے۔ مثالیں ہم نے یہاں پر منتخب کی ہیں۔ مثلا ہمارے پاس رنا اسم ہے، یہ لڑکی کا نام ہے، جیسے ہم نے ہدا اور اعلیٰ جو ہے وہ پڑھا۔ اب ہم اگر وقتی طور پر اس کو دیکھیں، اس کا مضارع بنائیں، اسم ہے بچوں ویسے، لیکن ہم نے اس کا اصلی حرف ڈھونڈنا ہے کہ الف جو ہے یہ اصل میں کیا ہے، تو اس کو تھوڑا ہم وقتی طور پر فعل مضارع میں لے آئیں گے، رنا سے یرنو۔ اب یہاں پر آخر میں واو ہے، ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کا اصلی حرف کیا ہے، واو ہے، یعنی رانا وا۔ اب ہم نے جب تثنیہ بنانا ہے تو اصلی حرف سے بنانا ہے، ظاہری سے نہیں بنانا، تو ہم رانا وا سے بنائیں گے، رانوان۔ تثنیہ بنے گا حالت رفعی میں رانوان، الف نون ہے، اور حالت نسبی اور جری میں رانوین، رانوینی۔ اسی طرح ہدا ہے، وقتی طور پر ہم اس کو فعل میں لائے، ہدا سے یہدی، آخری حرف اس کا یا ہے، تو اسی سے ہم اس کا تثنیہ بنائیں گے، ہدیان، حالت رفعی میں اس کے آخر میں الف نون کا اضافہ کر دیا، اور حالت نسبی اور جری میں ہدیین، ہدیینی، نون مکسورہ ہوگی۔ اسی طرح علی یعلو، آخر میں اس کے واو ہے،
اب ہم اس کا تثنیہ کیسے بنائیں گے؟ الف سے نہیں بلکہ عین لام اور واو سے بنائیں گے، الف۔ اس سے ہم کیسے کریں گے؟ علوان، حالت رفعی میں تثنیہ ہوگا، یعنی عین لام واو کے آگے الف نون لگا دیا، اور جہاں کہیں ہمیں جملے میں حالت رفعی جری اور نصبی میں درکار ہو تو پھر ہم یا اور نون مکسورہ لگا دیں گے، علوین۔ اسی طرح اگر ہم بچوں مثال لیتے ہیں عصا کی چھڑی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جہاں بیان کیا گیا ہے قرآن مجید میں، وہیں پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اب عصا کو دیکھیے، اس کی اصل جو ہے وہ عصوا ہے، واو ہے، تو اب ہم حالت رفعی میں اگر جملے کے اعتبار سے لانا ہو تو ہم واو کے آگے الف نون کا اضافہ کریں گے، عصوان، اور اگر حالت نسبی اور جری میں لانا ہو تو عصوینی۔ تو اس طرح دیگر جتنے بھی آپ الفاظ، کم از کم بچوں 15 الفاظ اس طرح کے منتخب کریں، پھر اس کے ان سے تثنیہ جو ہیں وہ حالت نسبی اور جری میں بنائیں۔ اسی طرح آگے ہم جو 2 ٹاپک پڑھیں گے، جمع مذکر کے بھی بنائیں اور پھر جمع مؤنث کے صیغے بھی ان سے بنائیں۔ اس سے آپ کی پریکٹس ہو جائے گی اور پھر کوئی کنفیوژن نہیں رہے گی۔ اب ہم بچوں دوسری طرف جائیں گے کہ تثنیہ میں یہ تو ہم نے کیا، اگر وہ 3 حرفی ہے تو ہم نے اس کو کیسے ڈھونڈنا ہے؟ فعل میں تبدیل کرنا ہے، اور پھر فعل مضارع میں جو آخری حرف ہوگا اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا، اور ہم اس کے مطابق اس کا تثنیہ بنائیں گے۔ لیکن اگر وہ حرف 4 حرفی ہے، یعنی اگر وہ اسم 4 حرفی ہے تو پھر ہمیں بلا جھجک، بغیر نوٹس کیے ہوئے ہمیں اس کو یا میں لگا کے اس کو بنا دینا ہے۔ قاعدہ ہم پڑھ لیتے ہیں، اذا كانت الالف اکثر من ثالثہ، اگر الف کی جگہ جو ہے وہ چوتھے نمبر پر ہو یا 3 سے زیادہ ہو تو ہم کیا کریں گے؟ تقلب الالف المقصورہ یا دائما، تو ہمیشہ الف مقصورہ کو یا میں تبدیل کرتے ہیں۔ ثم یضاف الیہا، پھر ہم اس میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ اگر حالت رفعی میں بنا رہے ہوں تو الف نون، ورنہ نسبی اور جری میں یا نون مکسورہ۔ مثال مستشفیٰ، اب دیکھیے میم سین تے، 3 حروف یہاں پر پورے ہو گئے، شین فے اور یا اس کے کہیں بعد جا کر آ رہی ہے۔ اگر یہ چوتھے نمبر پر بھی آ جاتی تو تب بھی اس کا یہی قاعدہ تھا، 5ویں نمبر پہ آ گئی، 6ٹھے نمبر پہ آ گئی، تب بھی اس کا یہی قاعدہ ہے کہ ہم نے اس کو تثنیہ بناتے ہوئے انڈرسٹوڈ ہے کہ آخری حرف یا ہے، اسی کے مطابق بنانا ہے۔ مصطفیان حالت رفعی میں اور مصطفیینی حالت نسبی اور جری میں۔ اسی طرح اگر ہم لکھنے کی فارم میں دیکھیں، آخر میں الف ہے، دنیا، دنیا، اب دال ایک حرف، نون دوسرا، یا تیسرا، اور الف اب لازمہ چوتھے نمبر پہ آ گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم نے تثنیہ بنانا ہے انڈرسٹوڈ ہے اس کے آخر میں یا لگانی ہے، جیسے دنیا ہوگا تو اس سے ہم بنائیں گے دنیا یان، دنیاین۔ تو اس طرح ہم نے مثالوں میں دیکھا کہ اگر 3 حرفی ہے تو اس کو ہم مضارع کے حساب سے تبدیل کر کے دیکھیں گے، واو ہوگا تو واو لگا کے تثنیہ بنائیں گے، اگر وہاں یا آ رہا ہو تو یا لگا کے۔ مگر اگر یہ 4 حرفی ہیں تو پھر ہم اس کے مطابق ہم اس کو بغیر فوکس کیے آخر میں اس کے یا لگائیں گے، اور پھر الف نون یا پھر یا نون مکسورہ لگا کر اس کو تثنیہ بنا لیں گے۔ تو یہ ہے اسم مقصور سے تثنیہ بنانے کا قاعدہ۔ اب ہم آتے ہیں بچوں جمع اسم مقصور کی طرف۔ جمع پھر ہم دیکھتے ہیں 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک جمع مذکر
سالم اور دوسرے جمع مؤنث سالم۔ اب ہم پہلے آ رہے ہیں جمع مؤنث سالم کی طرف۔ عند جمع الاسم المقصور جمع مؤنث سالم نتبع نفس طریقۃ التثنیہ۔ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے جمع مؤنث سالم بنانی ہو تو اس میں ہم بالکل انہی قوانین کا خیال کریں گے جو ہم نے تثنیہ میں کیے تھے، یعنی اگر وہ 3 حرفی ہے، اذا کانت الالف ثالثہ، اگر الف جو ہے جو آخر میں الف لازمہ آ رہا ہے وہ تیسرے نمبر پر ہے، ترد الی اصلھا، پہلے ہم اس کی اصل کی طرف لوٹائیں گے، یعنی اس کے آخر میں کیا اصل لفظ تھا، الف لازمہ تو اب ہے نا، اس سے پہلے وہ واو ہے یا یا ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا فعل مضارع میں تبدیل کر کے اس کو دیکھیں گے پہلے۔ پھر ہم کیا کریں گے، اب ہم نے جمع مؤنث بنانا ہے تو اس میں ہم تثنیہ میں الف نون کا اضافہ کیا تھا، اس میں ہم کریں گے الف تے کا اضافہ، کیونکہ یہ الف تے مؤنث کی پہچان ہے۔ وَإِذَا كَانَتِ الْأَلْفُ أَكْثَرُ مِنْ ثَالِثَةٍ، اور اگر الف 3 سے زیادہ حروف کے بعد ہو، تقلب الالف المقصورہ، تو الف مقصورہ کو بدل دیا جائے گا دائماً ہمیشہ الی یاء یا میں۔ سیم وہی قاعدہ ہے جو تثنیہ کا ہے۔ اب اگر ہم نے جمع مؤنث بنانی ہے تو ہم الف نون کی بجائے الف تے کا اضافہ کر دیں گے اس کے آخر میں، وَيُضَافُ إِلَيْهَا الْأَلْفُ وَالتَّاءُ، آخر میں ہم اس کے الف اور تا کا اضافہ کر دیں گے، مثل رنا، رنوات، فتى نوجوان ہے، فتیات، مستشفى، مستشفیات، دنیا، دنیایات۔ تو اس طرح اس وزن پر کہہ لیں یا ان قوانین کے مطابق ہم بچوں جمع مؤنث سالم بنائیں گے اسم مقصور سے۔ قاعدہ بس آپ ایک یاد کر لیں، تثنیہ کا کر لیں، وہی جمع مؤنث میں سیم قواعد ہوں گے۔ اب اگر تثنیہ کی پہچان الف نون ہے تو وہاں پر مؤنث کی پہچان الف تے لگا دیں گے۔ اگلی بات یہ ہے کہ جمع مذکر سالم، اب ہم نے تثنیہ بھی بنا لیا، جمع مؤنث سالم بھی بنا لی، اب ہم آئے ہیں جمع مذکر سالم کی طرف۔ کیسے بنے گی؟ اس کا الف جو ہے وہ حذف کر دیا جاتا ہے، جمع بناتے ہوئے الف حذف کر دیا جاتا ہے۔ یعنی عند جمع الاسم المقصور جمع مذکر سالم تحذف الالف، کہ اسم مقصور کی جب جمع مذکر سالم بنانی ہو تو اس کا الف حذف کر دیا جاتا ہے، وَيُضَافُ، اور اضافہ کر دیا جاتا ہے، واوٍ و نون، واو اور نون کا۔ بیٹے حالت رفعی میں جب جمع بنائیں تو میں نے آپ کو بتایا تھا واو نون لگتا ہے، مثال المسلموں سے المسلمون، اور حالت نصبی اور جری میں یا نون، حروف وہی ہیں لیکن اس میں نون مفتوحہ ہوتا ہے، اس کے اوپر زبر ہوتی ہے، المسلمین۔ تو اس طرح اگر ہم اسم مقصور سے جمع بنائیں گے تو اس کے آخر میں بھی حالت رفعی میں واو نون اور حالت نصبی اور جری میں یا اور نون مفتوحہ ہوگا۔ وَتَبْقَى الْفَتْحَةُ، اور فتح جو ہے زبر جو ہے وہ اس سے پہلے حرف پر جو ہے وہ برقرار رہے گی۔ کیوں برقرار رہے گی؟ کیونکہ وہی زبر بتائے گی کہ یہاں پر الف جو ہے وہ محذوف ہے اور اس کے اعراب اس پر اس سے ماقبل جو ہے اس نے قبول کیے ہوئے ہیں۔ مثلا رضا، رضونا، حالت رفعی میں واو نون لگا دیا، الف ختم کر دیا ہم نے،
رے اور زواد کے بعد ڈائریکٹ واو نون کا اضافہ کر دیا، رضعونا۔ زواد کے اوپر بچوں جو زبر ہے وہ بتا رہی ہے کہ یہاں پر الف جو ہے وہ حذف ہے۔ اسی طرح رضینا، رضینا، یا نون، نون مفتوحہ ہوتا ہے جمع کا۔ اسی طرح نیکسٹ مثال ہے مصطفیٰ، ہم نے اس کا آخری الف لازمہ جو ہے وہ ختم کیا اور اس سے اس کی جمع حالت رفعی میں بناتے ہوئے واو نون لگا دیا، مصطفیٰون۔ یہاں بھی آپ دیکھیے فا کے اوپر زبر ہے اور یہی زبر بتا رہی ہے، کلیئر کر رہی ہے کہ یہاں پر الف جو ہے وہ حذف کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح پھر مصطفیٰین حالت نسبی اور جری میں۔ الاعلی، اس کا بھی الف لازمہ ہم نے ختم کیا، لام کے بعد فوراً واو نون کا اضافہ کر دیا حالت رفعی میں، اور اگر جملے میں حالت نسبی اور جری کی لانا ہو تو ہم کہیں گے الاعلینا۔ تو بیٹا آپ دیکھیے چاہے وہ حالت رفعی میں ہے یا نسبی میں، اس سے ماقبل جمع کی جو حروف ہیں، جمع بنانے سے پہلے جو حرف ہے اس پر زبر ہی آئے گی لازماً، اور یہ زبر ظاہر کرے گی کہ اس کا الف جو ہے وہ حذف کر دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں الاعلون مثال آئی ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ تو الاعلون جمع کا صیغہ ہے اور اس کی جو آخر میں الف لازمہ ہے وہ گر گیا۔ تو بچوں اب جو ہم نے سارا پڑھا اس کو ہم ایک گراف کی شکل میں دیکھ لیتے ہیں کہ اسم مکسور جو ہے اس سے تثنیہ اور جمع مؤنث سالم دونوں کو بنانے کا قاعدہ ایک ہی ہے۔ اگر 3 حرفی ہیں تو پھر ان کی اصل دیکھیں گے کہ واو ہے یا یہ، اس کے مطابق آگے اگر تثنیہ بنانا ہے تو الف نون، اور اگر مؤنث بنانا ہے تو الف تے کا اضافہ کر دیں گے۔ الفہ ثالثہ تو پھر ہم اسے اس کی اصل کی طرف لوٹائیں گے، الواوی الجائی، واو ہوگی تو واو میں، جیسے ہم نے عصا سے کیا، اسوا سے اسوان تثنیہ اور اسوات جمع مؤنث سالم۔ اور اگر وہ 4 حروف پر ہیں یا 4 سے زائد کی جگہ پر آتے ہیں، الف مکسورہ جو ہے چوتھے حرف ہے یا وہ 5واں یا 6واں جو بھی ہیں، تو پھر وہ لازمی سی بات ہے یا میں تبدیل ہو جائے گا۔ جیسے ہم نے نیچے مثالیں دیکھ رہے ہیں، اعلیٰ سے الوان اور الوات، ہدا سے ہدیان ہدیات، کبرا سے کبریان کبریات۔ اور جمع مذکر سالم میں کیا ہوتا ہے، اس میں ہم الف لازمہ جو ہے اس کو حذف کر دیتے ہیں، تحذف الالف، اور دوسرا کام کیا کرتے ہیں، یفتح ما قبلہا، اور اس سے پہلے حرف جو آتا ہے اس کو ہر فارم میں یعنی ہر حالت میں ہم نے زبر ہی دینی ہے، کیونکہ وہی زبر جو ہے وہی ظاہر کرے گی کہ ہم نے یہاں پر الف جو ہے اس کو حذف کیا ہوا ہے۔ اور پھر ہم اس میں ثم نزید علامت جمع المذکر، پھر ہم وہاں جمع مذکر کی علامت لگا دیں گے، واو نون یا پھر یا نون، جیسے رضا سے رضونا اور اعلی سے اعلونا۔ شکراً لحسن استماعکن۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم اسم ممدود کریں گے، اور ان تینوں اسماء کی پہچان کے بعد ہمارے لیے کلیئر ہو جائے گا کہ ان تینوں کے علاوہ اگر کوئی بھی اور اسم آتا ہے تو وہ اسم صحیح ہوگا، نہ وہ منقوص ہوگا، نہ وہ مقصور، اور نہ وہ ممدود۔ تو آج ہم نے یہ 2 اسماء مکمل کر لیے، ایک ہم نے کل پڑھا اسم منقوص اور دوسرا آج ہے اسم مقصور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔